بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. میرا نام ہے احمد حسن اور ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اٹس مائی آبزرویشنز. میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع اپنی آبزرویشن کے تحت آپ سے اللہ پاک کی ان 3 نعمتوں کو بیان کرنا ہے جن 3 نعمتوں کے ذریعے اللہ پاک ایک عام انسان کو وقت کی امامت لیڈرشپ ادا کرتا ہے یا پھر ایک عظیم مثال بنا دیتا ہے انسان کو. وہ 3 نعمتیں کون سی ہیں وہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بیان کروں گا جو میں نے آبزرو کی ہیں. جن 3 نعمتوں کو ہم سب جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کی سب سے زیادہ بہترین مخلوق، بہترین شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جس بھی اعتبار سے دیکھا جائے بہترین اسنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی ہی ہے. ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر لیڈر نہ تو اس دنیا میں ان سے پہلے کبھی کوئی آیا تھا اور نہ ہی ان سے بعد کبھی کوئی آئے گا. یعنی کہ یہ کنفرم بات ہے کہ لیڈرشپ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے. اور میں نے آبزرو کیا ہے اور میرا ایمان ہے کہ توکل کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل زندگی ایک بہترین مثال ہے. توکل کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے بہتر مثال دنیا میں اور کوئی مثال ہی نہیں ہے. یہ میری آبزرویشن ہے، یہ میرا ایمان ہے. اگر کمپیئر کی جائے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 نعمتیں ایسی تھیں جو اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اس 3 نعمتوں سے نہیں نوازا گیا. پہلی نعمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاندانی سپورٹ حاصل تھی، کسی حد تک ہی صحیح لیکن خاندانی سپورٹ حاصل تھی. قبائلی نظام کے تحت خاندانی سپورٹ حاصل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک امیر خاندان میں عزت گار گھرانے پیدا ہوئے تھے. پھر دوسری جو نعمت میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہترین صحابہ کرام سے نوازا. ایسے دوست، ایسے ساتھی عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی جان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتے تھے. اتنے وفادار ساتھی اللہ پاک نے عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایسے کمپینینس عطا فرمائے. پھر سب سے زیادہ بہترین اور اس جیسی نعمت سے بہتر نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، وہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے ان ساتھ وحی کا سلسلہ جوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا سلسلہ رہا. جب بھی کوئی پریشانی آتی، جب بھی کوئی مصیبت آتی، جب بھی کوئی مسئلہ آتا، درپیش آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، تو تبھی وحی نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مسئلے کے حل کے لیے کہ اس مسئلے کو کیسے سلجھانا ہے، اس کا حل کیا ہے ایکسیکٹرا. آپ کبھی غور کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ 3 نعمتیں نہیں موجود تھیں. پہلی نعمت ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خاندانی سپورٹ حاصل نہیں تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت تو تھی لیکن ان سے بھی دور کر دیا گیا. بھائیوں کا ساتھ ایسا تھا کہ حسد کرنے والے بھائی سے بھائیوں نے کئی چالیں چلی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کوئی دوست نہیں تھا، کوئی ہمراہ نہیں تھا، کوئی ساتھی نہیں تھا، اکیلے تھے. پھر ہم تیسری نعمت یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی وحی کا سلسلہ منسلک نہیں تھا. اس کے لیے میں پورا کنفرم نہیں ہوں لیکن جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میں نے جانا ہے، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وحی کا سلسلہ منسلک نہیں تھا. تو میں اپنی زندگی کو کیسے جان سکتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے لیڈرشپ کے لیے بنایا ہے یا پیدا کیا ہے یا مجھے ایک عظیم مثال بنانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ تو میں پھر وہ اللہ پاک کی 3 نعمتیں اپنی زندگی میں تلاش کرتا ہوں. بہتر یہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں وہ اللہ پاک کی 3 نعمتیں تلاش کروں کہ اللہ پاک نے مجھے 3 نعمتوں سے نوازا ہے جن کے تحت اللہ پاک ایک عام انسان کو لیڈرشپ عطا کرتا ہے، یا جن 3 نعمتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک ایک عام انسان کو ایک عظیم مثال بنا دیتا ہے. تو ان 3 نعمتوں کو تلاش کرنے کا بہترین حل یہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں دیکھوں کہ میرے پاس میرے گھر والوں کی، میرے خاندان کی سپورٹ موجود ہے کہ نہیں ہے. صحیح بات پر کوئی اپریشیٹ کرنے والا ہے یا نہیں ہے، میرا ہاتھ بٹانے والا، مجھے حوصلہ دینے والا میرے خاندان والے ہیں کہ نہیں ہیں. یہ خاندان کی سپورٹ ہونا، پیرنٹس کی سپورٹ ہونا بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. پھر سیکنڈ ہم دیکھیں کہ مجھے ایسے دوست میرے پاس ہیں کہ نہیں ہیں جو میرے سے وفادار ہوں، جو ساتھی میری زندگی میں ہیں، جو دوست ہیں. فرسٹ آف آل جو میرے پاس دوست ہیں، اگر دوست ہیں تو وفادار ہیں میرے ساتھ. اگر تو وفادار ہیں تو یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے مجھ پہ. پھر تیسری چیز، اور یہ سب سے بہترین چیز ہے، اللہ پاک کی بہترین نعمت ہے اللہ پاک کی، اگر تو میں دیکھوں کہ اللہ پاک نے مجھے بہترین استاد سے نوازا ہوا ہے. بہترین استاد سے مراد میرا وہ شخص ہے جو میری مکمل زندگی سے واقف ہو،
وہ جانتا ہو کہ میں کس مزاج کا ہوں، وہ جانتا ہو کہ میری فکر کیسی ہے، میری سوچ کیسی ہے، وہ جب بھی جانتا ہو کہ میں کہ میں کس فیلڈ کا بندہ ہوں اور میں نے کس مسئلے کو کس طرح سے حل کرنا ہے، وہ استاد، وہ شخص جانتا ہو، میری زندگی سے واقف ہو، وہ مجھے بتایا کہ احمد تو نے اس مسئلے کو اس مزاج سے حل کرنا ہے، اس طریقے سے حل کرنا ہے، اس مسئلے کو، اس پرابلم کو، اس مشکل کو تو نے اس طرح سے ڈیفیٹ کرنا ہے۔ اس شخص کا ہونا میری زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، اللہ پاک کی ایک شخص کی زندگی میں ایسا شخص کا موجود ہونا جو اس شخص کو مکمل طور پہ جانتا ہو، اس شخص کے معاملات کو جانتا ہو، سرکمسٹینسز کو جانتے ہو کہ کس معاملے کو، کس مشکل کو کس مزاج کے تحت حل کرنا ہے اور کس مشکل کو کس مزاج کے تحت ڈیفیٹ کرنا ہے۔ اس شخص کا ہونا ایک بڑی نعمت ہے۔ اور اگر میں دیکھوں کہ میرے پاس تینوں نعمتیں موجود ہیں تو دیٹس مین اللہ پاک نے مجھے لیڈرشپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس نعمتوں کے بعد مجھ پر لازم ہے کہ میں ان نعمتوں کو کس اعتبار سے استعمال کرتا ہوں۔ کیا میں ان تین نعمتوں کا مکمل فائدہ اٹھاتا ہوں کہ نہیں اٹھاتا؟ اگر تو میں مکمل فائدہ ان نعمتوں کو اٹھاتا ہوں تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے میں کل کا ایک بہت بڑا لیڈر بن سکتا ہوں۔ اگر تو تین نعمتیں موجود ہیں تو اللہ پاک کا مجھے کرم ہو گیا ہوا ہے، باقی تین نعمتوں کا میں نے استعمال کس طرح کرنا ہے وہ مجھ پر ڈیپینڈ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر تو میں دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں میرا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، میرے پیرنٹس مجھے سپورٹ نہیں کرتے، حق بات پر بھی سپورٹ نہیں کرتے مجھے، میں دیکھتا ہوں کہ میرے بھائی مجھے پسند نہیں کرتے، یہ بھائی ہیں ہی نہیں میرے، یا پھر میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی ہمراہ نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی چلنے والا، میرا جاننے والا، مجھے سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر میں دیکھتا ہوں اپنی زندگی میں، اگر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی اپریشیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور میں سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس کوئی استاد نہیں ہے جو بتایا کہ احمد تم نے کس معاملے کو کس طرح حل کرنا ہے، کس مزاج کو کس لہجے سے حل کرنا ہے، تو میں اپنی زندگی کو ریلیٹ کروں تو میرے لیے سب سے زیادہ بہترین مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی مثال ہے۔ بے شک ان کی زندگی میں میری زندگی سے زیادہ ٹف ٹائم آیا ہے، مجھے چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو ان کی زندگی سے ریلیٹ کروں، جس طرح انہوں نے اللہ پاک کا توکل اڈاپٹ کیا اسی طرح میں بھی اللہ پاک کا توکل اڈاپٹ کروں، اپنی زندگی میں شامل کروں۔ پھر جب بھی کوئی معاملات آئیں ٹف مجھے پر، تو میں دیکھوں کہ یا بھائی اللہ تو ہی ہے واحد جو میری مدد کرنے والا ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں، تیرے علاوہ میرا کوئی ساتھی نہیں، تیرے علاوہ کوئی سپورٹر نہیں ہے، صرف تو ہی مجھے ہدایت دینے والی ذات ہو، تو ہی میری مدد کرنے والی ذات بھی تو ہی ہے، تو ہی واحد ہے جو میری مدد کرنے والی ذات ہے۔ مجھے اس توکل کی ضرورت ہے جو حضرت یوسف السلام نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے۔ اگر میں اس توکل کو اپنی زندگی میں اپناتا ہوں تو انشاءاللہ میرا زندگی کا اینڈ آف دی ڈے ایسا ہوگا کہ میں دنیا کے لیے ایک عظیم مثال ہوں گا، میں دنیا کے لیے عظیم مثال ہوں گا توکل کے حوالے سے۔ دنیا کو مجھ سے ایک لیسن ملتا ہوگا زندگی کا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، میں امورٹل ہو جاؤں گا، لوگوں کی زندگی کو ایک ایسا مثال دے جاؤں گا کہ دنیا مجھ سے یاد کرے گی کہ احمد کو دیکھو یار، احمد نے ایسا کیا تھا، ایسا ہوا تھا، یا ایسا اللہ پاک انسان کو یہ تین نعمتیں جب انسان کو عطا کرتا ہے تو مقصد یہی ہے کہ اس بندے کو یونیک بنایا جائے، اس بندے کو آئندہ آنے والی نسل کے لیے یا تو مثال بنایا جائے یا پھر امامت عطا کی جائے اسے۔ یہ بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تین نعمتوں کا کس طرح استعمال کرتا ہے، کیا اس تین نعمتوں کو فائدہ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس یہ تین نعمتیں نہیں موجود ہیں تو دیکھتا وہ اس کا توقع کتنا ہے اللہ پر، کیا اس کے معاملات میں، اس کے ہر معاملے میں اللہ شامل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تو ایک انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ شامل ہے تو دیٹس مین کل کو وہ انسان ایک عظیم مثال بنے گا دنیا کے لیے۔ ہم ایسے اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے سے وفادار نہیں ہیں، یا ہمیں لوگ ساتھ نہیں دیتے ہمارا، یا مختلف معاملات میں چیلنجز آتے رہتے ہیں اور ٹف ٹائم اتنا آ رہا ہے کہ میں مایوس ہوتا جا رہا ہوں، تو بہتر یہی ہے کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا توکل اپناؤں اپنی زندگی میں، اور مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنے آپ کو جانوں، جتنا جانوں گا اپنے آپ کو اتنا جلدی مجھے اللہ پاک ایک ایسا استاد عطا فرمائے گا جو مجھے جو مجھے سمجھے گا، جسے معلوم ہوگا کہ اس سچویشن کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اس مشکل کو کیسے ڈیفیٹ کرنا ہے۔ مجھے تبھی اللہ عطا فرمائے گا، جب تک میں خود کو نہیں جانتا، اگر مجھے استاد موجود بھی ہوگا میری زندگی میں ایسا، تب میں اسے نہیں جانتا، تو لازم ہے کہ سب سے پہلے میں خود کو جانوں کہ مجھ میں اللہ پاک نے کیسی خوبی رکھی ہوئی ہے، میرا مزاج کیسا ہے، یا یہ مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی میری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ تو اگر تو میں نے کوئی ایسی بات کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، سو میں اس والے سب سے معافی چاہتا ہوں اور اپنی سزا بھی چاہتا ہوں آپ سے
کہ آپ میری اصلاح کریں اس حوالے سے کہ جو میں نے غلط بات کی ہے اس ویڈیو میں، اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو اپنی زندگی میں تین نعمتوں کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. اللہ آپ کو میرے معاملات بہتر فرمائے. آمین.